حدیث قصہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لذاي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية،
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستنثرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وشيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 کی ڈساں کتھوں تکے رسائی حسین دی، میں کی ڈساں کتھوں تکے رسائی حسین دی، خالق حسین دائے خدائی حسین دی، دنیا دی بادشاہی مینو چاہیدی نہیں، دنیا دی بادشاہی مینو چاہیدی نہیں، میں آپ منگ کے لئی گدائی حسین دی، میں آپ منگ کے لئی گدائی حسین دی، کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا، کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا، مڑ کے پیچھا نہ آئی سواری حسین دی، مڑ کے پیچھا نہ آئی سواری
حسین دی ویران بچان دے لئی سب گھر لٹا دیتا ویران بچان دے لئی سب گھر لٹا دیتا ہتھ مل کے آنکھ دی رہی چائی حسین دی ہتھ مل کے آنکھ دی رہی جائی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی برچی جگر تے مار دے ظالم نہ سوچیا برچی جگر تے مار دے ظالم نہ سوچیا 18 سال دی کمائی حسین دی 18 سال دی کمائی حسین دی میں کی دساں کتھوں تک رسائی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاصل ما فی الوجود صدق اللہ فی کل موجود مقتدی دائرات الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بلائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام جتنے بھی عزادار جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کو پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ دعائے مکارم اخلاق کے عنوان سے آج ہماری تیسری مجلس ہے اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَسَدِّدْنِي لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ قَشَّنِي بِالنُّصْحِ وَأُجْزِيَ مَنْ حَجَرَنِي بِالْبِرِّ وَأُصِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ
وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اتبعني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة۔ مولا کی ذات ان 7 جملوں میں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 7 جملوں کا ایک پیکج سمجھ لیں کہ جس میں امام کی ذات خدا سے توفیق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ پروردگار عالم مجھے توفیق عطا فرما کہ میں لوگوں کے اوپر احسان کروں یا برائی کے مقابلے میں زیادہ اچھا احسان کرنے والا بنوں۔ اور ہمارے علماء اخلاق اس کو کرامت نفس سے تعبیر کرتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہوا کرتا ہے، اچھے نفس کا حامل انسان مولا کی نظر میں وہ ہے کہ جو برائی کے مقابلے پر احسان کرتا ہے، اور مولا ہی کے نظر میں برے انسان وہ ہے یا پست نفس کا حامل انسان وہ ہے کہ جو برائی کے مقابلے میں برائی کرتا ہے اور احسان نہیں کرتا، اپنے آپ کو محسن قرار نہیں دیتا۔ تو بس یاد رکھیے کہ ہمارے معصوم امام یہ فرماتے ہیں کہ محبت کی بنیاد احسان ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو وہ اپنے آپ کو محسن قرار دے، وہ اپنے آپ کو احسان کرنے والا قرار دے، کیونکہ احسان جو ہے وہ محبت آور ہے، محبت لے کر آتا ہے دلوں میں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد بھی احسان ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ ایمان کی عمارت کو تعمیر کرے تو اسے چاہیے کہ وہ برائی کے مقابلے میں احسان کرے، احسان سے پیش آئے، اپنے آپ کو محسن قرار دے۔ پھر ایک مقام پر امام فرماتے کہ ایمان ایک جسم کی مانند ہے اور اس کا جو سر ہے وہ احسان ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں گے اس کے پاس جسم ہو لیکن اس کا سر نہ ہو تو کیا ہم اس کو زندہ خیال کریں گے؟ نہیں، وہ مردہ ہے۔ اسی لیے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر وہ محسن نہیں اپنے آپ کو اس نے بنایا، اپنے آپ کو محسن قرار نہیں دیتا، کرامت نفس اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی زندوں میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بالا ترین ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو محسن قرار دو، احسان کرنے والے بنو، یعنی اعلیٰ ترین درجہ ایمان کا اگر آپ اس پر پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو محسن قرار دیں، احسان کرنے والے بنیں، احسان کرنے والا اپنے آپ کو قرار دیں۔ اور رسول خدا بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دل ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان دلوں کی حقیقت کہ یہ مائل ہو جاتے ہیں، بہت جلدی اس طرف کھنچ جاتے ہیں کہ جو ان پر احسان کرتا ہے، یعنی اس طرف کھنچ جاتے ہیں، خود بخود فطرت ہے ہماری، یہ دل کے اندر ہمارے پروردگار نے چیز رکھی ہے کہ وہ اس طرف کھنچتا ہے جو اس پر احسان کرتا ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ دل اس سے ہٹ جاتا ہے یا اس سے نفرت کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، یعنی احسان وہ چیز ہے کہ جس سے آپ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، اور برائی یا بدی وہی چیز ہے کہ جس سے آپ لوگوں کو اپنی سے نفرت کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ہمارے مولا کائنات علی بن ابی طالب بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم خداوند عالم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، کیونکہ ہر انسان کو خداوند عالم نے اگر وہ صرف اپنے جسم کی طرف دیکھ لے تو بے حساب نعمتوں سے اس کو خدا نے نواز رکھا ہے۔ اگر وہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے اس مالک کی دی ہوئی نعمتوں کا، مولا فرماتے ہیں اگر تم اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہو نعمتوں کا تو اپنے آپ کو محسن قرار دو، برائی کے مقابلے پر اپنے آپ کو احسان کرنے والا قرار دو تاکہ تمہارے درجے بڑھیں۔ اب دیکھیں جو احسان کے 3 درجے کل بیان کیے تھے ان میں ایک جو سب سے چھوٹا درجہ ہے وہ یہ تھا کہ کسی نے ہمارے ساتھ نہ برائی کی اور نہ ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا، ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا، یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا درجہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ نے بھی اس پر احسان کر دیا، اور سورہ رحمان میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب یہ درجہ اچھا ہے
علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اچھا ہے، لیکن یہ چیز انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے کہ وہ احسان کے مقابلے میں احسان کرتا ہے۔ ہر سینسیبل آدمی، ہر باشعور آدمی جو ہے وہ احسان کے مقابلے پر احسان کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے اور کرتا بھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ چیز حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ حیوانات کے جو درندے شمار ہوتے ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اگر مالک ان سے محبت سے پیش آئے، ان کو کھلائے پلائے، تو وہ ان کے ساتھ وہ درندہ ہوتا ہے مگر وہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، محبت کا جواب وہ محبت سے دیتا ہے۔ تو احسان کے بدلے میں احسان، یہ وہ صفت ہے جو جانوروں میں، حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم نے کون سا کمال کیا؟ اگر کمال کی طرف جانا ہے اور اپنے سر پر تاج کرامت رکھنا ہے تو پھر بدی کے مقابلے پر احسان کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو محسن قرار دینا پڑے گا، اور پھر آپ کے سر پر کرامت کا تاج رکھا جائے گا۔ آپ کو پروردگار عالم اپنا دوست بنائے گا، اور پروردگار عالم یہ کہے گا کہ یہی بندہ خدا ہے، اور یہی وہ انسان ہے کہ جو کریم نفس رکھتا ہے۔ یعنی اب اس انسان کے جو ٹائٹل ہیں، جو القابات ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خدا کہتا ہے اللہ ولی الذین، خدا کہتا ہے کہ صاحبان ایمان جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہیں۔ اور صاحبان ایمان کی جو پہچان بتائی گئی ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے صاحبان ایمان کہہ کر، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے انسانوں کو۔ تو صاحبان ایمان اصل میں وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے، وہ اصل میں صاحبان ایمان کہلاتے ہیں۔ تو بس یاد رکھیے کہ یہ 3 درجے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اور تیسرا جو درجہ ہے یہ درجہ بلند ترین درجہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس درجے پر آ جاتا ہے تو وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، خدا کا دوست بن جاتا ہے۔ اور رسول خدا سے یہی سوال کیا تھا کسی نے کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، جو لوگوں کے سب سے زیادہ کام آئے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگ اس سے محبت کریں، وہ خدا کے نزدیک بھی محبوب ہے۔ اور وہ وہی شخص ہے کہ جو برائی کے مقابلے پر احسان کرتا ہے، یا وہ شخص ہے کہ جو چھوٹے احسان کے مقابلے میں بڑا احسان کسی پر کرتا ہے۔ اور رسول خدا نے یہی فرمایا تھا کہ 4 خصلتیں آپ نے بیان کی تھی کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر ہیں تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسان ہے۔ اور وہ 4 خصلتیں انہی 7 جملوں میں جو ہمارے چوتھے معصوم بیان کر رہے ہیں، وہ 4 خصلتیں جو ہیں وہ اسی کے اندر شامل ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے تم پر ظلم کیا اور تم اسے معاف کر دو تو یہ بہترین انسان ہے۔ اگر کسی نے تم سے رشتہ توڑا تو تم اس کے ساتھ رشتہ ہموار کر لو، یہ بہترین انسان ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کے جو ثواب ہیں یا اس کے مقامات وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ تمہیں محروم کرتا ہے تو تم اسے عطا کر دو۔ اور چوتھا وہ شخص رسول خدا نے بتایا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم آگے بڑھ کر اس پر احسان کرو۔ تو یاد رکھیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے انسانوں کو اپنے کہ وہ اس کی صفات کو اپنائیں، اس کی اخلاقیات کو اپنائیں۔ اگر اللہ کریم ہے تو تم کریم بن کر دکھاؤ، خدا یہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ رحیم ہے تو تم بھی انسانوں پر رحم کر کے دکھاؤ۔ اگر اللہ ستار ہے تو تم لوگوں کے عیب چھپا کر دکھاؤ۔ اللہ اگر رزاق ہے تو تم لوگوں کو کھلا کر دکھاؤ۔ جتنی بھی اس کی دیکھیں ذاتی صفات میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن جو اس کے صفات افعالی ہیں ان میں وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی صفات افعالی کو اپنائیں، خدا پسند کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک صفت پھر بھی ایسی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ وہ صفت نہ اپنائیں، اور وہ ہے تکبر، کہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی انسان متکبر ہو، کوئی انسان جو ہے وہ تکبر کرنے والا ہو، خدا نہیں پسند کرتا،
کیونکہ یہ وہ صفت ہے کہ خدا کہتا ہے الکبر ردائی، کہ تکبر میرے کپڑے ہیں، جس نے تکبر کیا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ تو خدا شدید ناپسند کرتا ہے کہ کوئی انسان تکبر کرے۔ یہ جو نمازوں اور روزوں کے فلسفے اور جو عبادتیں ہمیں کروائی جاتی ہیں وہ تکبر کو ختم کرنے کے لیے ہی کروائی جاتی ہیں۔ صبح کی نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد جب ظہر کو سجدہ کروایا جاتا ہے ظہر پہ، وہ وہی ہوتا ہے کہ اب یہ ظہر صبح فجر سے لے کر اور ظہر تک اگر تکبر آ گیا آپ کے اندر تو وہ سجدے میں جب سر جائے گا تو وہ اس تکبر کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح سارا دن کی نماز کا فلسفہ یہی ہے، حج کا فلسفہ یہی ہے۔ حج آپ دیکھیں کتنی مشکل عبادت ہے اور کتنی اس کے اندر انسان کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے، قدم قدم پر اس کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے، اس کو خیموں میں رہنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں قدم قدم پر تمہیں تکبر کو تمہارے مٹانے کی مشق کی جا رہی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے کہ جتنی عبادتیں اگر آپ ان کے پیچھے چھپے ہوئے فلسفے دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر کی جو اکڑ ہے وہ کسی طرح سے ختم ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ پورے سال میں ہمیں بہت سارے موقع مل جاتے ہیں، اور وہ ہمیں موقع کیا ملتے ہیں کہ ہم یہ فرش عزا بچھا لیتے ہیں، اس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرش عزا وہ چیز ہے کہ جو بہترین ذریعہ ہے تکبر کو مٹانے کا، اس کو ختم کرنے کا۔ آپ دیکھیے محرم میں جب یہ فرش عزا بچتا ہے کتنے بعض بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بعض علم اور مرتبے کے لحاظ سے بہت اوپر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ آ کر اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں۔ اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی گاڑی سے اپنی اتر کر آتے ہیں، وہ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں۔ بہت لوگ اپنے بڑے گھروں سے نکل کر آتے ہیں اور وہ آ کر اس فرش عزا پر بیٹھ کر اپنے تکبر کو مٹاتے ہیں۔ خود میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب پہلی محرم آتی ہے تو لوگوں کو جب میں آتا ہوا دیکھتی ہوں تو ایسے گردنیں ان کی سیدھی ہوتی ہیں، اکڑی بھی ذرا ہوتی ہیں پہلی محرم۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، دوسری محرم آئی، تیسری محرم آئی، تو اب وہ گردن کا جو سریہ ہے وہ ذرا تھوڑا اس میں جھکاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب 2.25 مہینے گزر جاتے ہیں اور جب آخری دن آتا ہے تو وہی لوگ اتنے متواضع ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، اندر ان کے ٹوٹ پھوٹ اتنی ہو چکی ہوتی ہے، وہ تمام جو دنیا کی برائیاں ہیں، تکبر ہے، روحانی تکلیفیں، وہ سب اندر سے نکل چکی ہوتی ہیں۔ یہ اس فرش عزا کا اعجاز ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس صف عزا پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم میری صفات کو اپناؤ، لیکن تکبر، یہ دیکھیں تکبر صرف زیب بھی خدا کی ذات کو دیتا ہے، اس لیے کہ جو محمد اور علی کا خالق ہو اس کا حق ہے کہ وہ تکبر کرے۔ جس نے فاطمہ زہرا جیسی ہستی کو خلق کیا ہو، جس نے امام حسن اور حسین جیسی ہستیوں کو خلق کیا ہو، تو تکبر بھی اسی کو زیب دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آ کر ہمیں دنیا میں خدا کا راستہ دکھایا۔ اب ان ہستیوں کا تعارف کون کروائے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ان ہستیوں کا تعارف، دیکھیں ہم اور آپ ان ہستیوں کا تعارف نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اور اس کی تعریف کرنی ہو تو جو تعریف کرنے والا ہو اس کی اپنی بھی کوئی تعریف ہونی چاہیے، جبھی تو کوئی مانے گا کہ اس کی اپنی بھی کوئی تعریف ہو۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جو تعارف رسول خدا کا کروایا اور جس طرح سے کروایا، ہمیں رسول خدا سے جو محبت کروائی اور ان کی پہچان اور ان کی عظمت بتائی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے بتایا کہ کس طرح حضرت علی نے شمائل نبی یعنی نبی کے حلیے پر بات کی، تو اس میں حضرت علی نے آپ کے جسم کے اعضاء کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے جسم کے اعضاء یعنی پارٹس آف دا باڈی کو معجزہ قرار دیا۔ ہر عضو رسول خدا کا معجزہ ہے۔ اس میں حضرت علی نے ذکر کیا ان کی
آنکھوں سے چشم مبارک سے جو قطرات نکلتے تھے اس کا ذکر کیا، ان کی زبان مبارک کا، ان کے لعاب دہن کا، ان کی پنڈلیوں کا، ان کی انگلیوں کا، حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیا، اور ان کے بالوں کا ذکر کیا، ان کے رخساروں کا ذکر کیا، ان کی آنکھوں کا ذکر کیا، اور تمام فضیلتیں بیان کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر رسول خدا سے قد میں کوئی بڑا ہوتا تھا اور وہ رسول خدا سے ملنے کے لیے آتا تھا تو جب تک وہ رسول خدا کے سامنے نہیں ہوتا تھا یا ان کے ساتھ نہیں چلتا تھا وہ جب تک بس قد میں بڑا رہتا، لیکن جیسے ہی وہ رسول خدا کے ساتھ چلتا یا ان کے پاس آتا یا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ آپ سے قد میں چھوٹا ہو جاتا تھا۔ تو یہ تعریف حضرت علی کر رہے ہیں رسول خدا کی، بتا رہے ہیں کہ آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے 20 علتیں یعنی وجوہات بیان کی ہیں کہ آپ کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ تو اس میں سے ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ چونکہ آپ اللہ کا سایہ تھے اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا، سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور ایک وجہ یہ بتائی کہ چونکہ آپ نورانی تھے اور نور سے ظلمت ساتر نہیں ہوتی اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی کے جو عظمت حضرت علی نے بیان کی، ان کے معجزات کو جس طرح سے بیان کیا، اور ایک مقام پر صحابہ کرام نے بھی بیان کیا کہ صحابہ یہ کہتے ہیں اپنے نبی کا معجزہ بتاتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اکثر موقع ملتا تھا کہ ہم نبی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو مکھیاں ہیں ہمیں بڑا تنگ کرتی تھیں کھانا کھاتے وقت، کبھی ہمارے منہ پہ بیٹھ رہی ہیں، کبھی ہمارے ناک پہ بیٹھ رہی ہیں، کبھی کھانے پر بیٹھ رہی ہیں، اور پھر ہم نبی کو دیکھتے تھے کہ مکھی نہ ان کے کھانے پر بیٹھ رہی ہے، نہ ان کے چہرے مبارک پر بیٹھ رہی ہے، نہ ان کے جسم پر بیٹھ رہی۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے۔ ایک دن ہم نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مکھیاں ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کبھی ہماری ناک پر بیٹھتی ہیں، کبھی ہمارے جسم پر بیٹھتی ہیں، کبھی ہمارے کھانے پر بیٹھتی ہیں۔ پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے نہ جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے نہ آپ کے کھانے پہ مکھی بیٹھتی ہے، تو یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ اب تعجب دیکھیے اس بات کا نہیں ہے کہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، تعجب اس بات کا ہوتا ہے آج کہ ایک نجس مکھی کو پتا ہے کہ رسول اور ہے اور میں اور ہوں، لیکن آج تک جو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ احساس ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہم اور ہیں اور رسول اور ہیں۔ تو خدا بند عالم ہم لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ جیسا تعارف ہم کیوں آج دنیا اسی لیے تو ہم سے کہتی ہے نا کہ کیوں ہم حضرت علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، کیوں ہم ان کی عظمت اتنی بیان کرنے، ہم کیوں ان کے در کی چوکھٹ نہ چومیں جنہوں نے ہمیں نبی کا تعارف اتنا اچھا کروایا، ان کی عظمت ہمیں کس نے بتائی؟ حضرت علی نے بتائی۔ اور جس طرح آپ دیکھیے تعارف رسول خدا نے حضرت علی کا بھی اسی طرح سے تعارف کروایا، جیسے حضرت علی رسول خدا کا تعارف کروا رہے ہیں اور رسول خدا نے حضرت علی کا تعارف کروایا۔ اگر وہ تعارف نہ کرواتے تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ مولائے کائنات کس بلند مقام پر فائز ہے۔ کہ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، دو باپ ہیں میں اور علی اس امت کے، یعنی کتنا بڑا دیکھا جائے تو یہاں اس جملے کے اوپر بات تمام ہے، کتنا بڑا جملہ۔ پھر فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے، اور کہیں فرمایا کہ مجھے اور علی کو وہ نسبت ہے ایک دوسرے سے، یا علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے۔ علی میرا سر ہے اور میں اس کا بدن ہوں، اور بدن کی پہچان سر سے ہوتی ہے کہ جس نے مجھے پہچاننا ہو، رسول خدا فرماتے ہیں، تو وہ علی کو دیکھے۔ پھر کسی مقام پر آپ نے فرمایا کہ علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، کہ جس طرح کعبے کا طواف کرنے کے لیے لوگوں کو وہاں جانا پڑتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، اسی طرح لوگوں کو علی کے پاس آنا پڑے گا، علی کے دروازے پر جھکنا پڑے گا، جب جا کر بات بنے گی۔
تو چونکہ دونوں ایک جنس سے ہیں، ایک نور سے ہیں، اس لیے اپنا تعارف بہترین کروا سکتے ہیں۔ اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہم پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو ہمیشہ اس دروازے پر اسی طرح رکھے، اور ہم معرفت اپنی جتنی بڑھا سکتے ہیں دن بدن وہ معرفت ہم اپنی بڑھائیں، اور اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچائیں کہ جہاں یہ لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہماری کنیزیں ہیں۔ اور دیکھیے یہ جو صف اعضا ہم بچھا رہے ہیں، تو ہمارے معصومین نے ہمیں ایک بہت بڑا جملہ ہمارے معصومین کا کیا، انہوں نے فرمایا کہ جو حسین کے غم میں ایک آنسو بہاتا ہے یا رونے والی شکل بناتا ہے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک آنسو پر جنت، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کتنا بڑا مظلوم رہا ہوگا، اس پر کتنے ظلم ہوئے ہوں گے کہ جس پر ایک آنسو بہانے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ رونے سے ہمارے دل نہیں بھرتے، کسی کا دل رونے سے نہیں بھرتا ہمارے یہاں، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ غم حسین دے، اور غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نہ ہو۔ جبکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے حضرت عباس کے بازو کٹتے ہوئے نہیں دیکھے، ہم نے حضرت علی اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ 57 برس کے بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا۔ لیکن روایتوں میں امام حسین علیہ السلام کی جو عمر بتائی جاتی ہے وہ 57 برس بتائی جاتی ہے، جبکہ 57 برس کا آدمی عرب میں بوڑھا نہیں مانا جاتا تھا، 60 برس کا آدمی بھی بوڑھا نہیں مانا جاتا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے مرثیوں میں، نوحوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے، ضعیف باپ، بوڑھا باپ، راوی کہتا ہے کہ جب صبح عاشور اس نے حسین کو دیکھا تو وہ 57 برس کے ہی لگ رہے تھے، لیکن جب وہ علی اکبر کے لاشے پر آئے تو کمر جھکی ہوئی تھی، اور اسی لیے کہا گیا کہ ضعیف باپ، اور آوازیں دیتے ہوئے آئے، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ بس عزاداران حسین، اس منزل پر دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار کربلا جائیں۔ در حقیقت سب سے بڑا جو معجزہ ہے کربلا کا وہ یہ ہے کہ کوئی کربلا جائے اور وہاں سے زندہ واپس آ جائے۔ ایک عزادار، ایک زائر تھا کہ جو ہر سال اس نیت سے کربلا جاتا تھا کہ کاش موت آ جائے اور وہیں قبر مل جائے، وہیں پر دفن ہو جائے۔ ہر سال جاتا تھا لیکن واپس آ جاتا تھا۔ ایک سال اس نے سوچا کہ اب واپس نہیں آؤں گا، اور اسی طرح وہیں موت آئے گی، وہیں قبر ملے گی۔ رک گیا کربلا، 17 سال کربلا معلیٰ میں رہا، اپنے وطن واپس نہیں گیا، ہندوستان کا تھا۔ ایک روز جب حرم امام حسین میں پہنچا تو عبادت میں مشغول تھا، کسی بزرگ نے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے مڑ کر دیکھا کوئی بزرگ ہیں، سلام کیا تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہندوستان سے ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہندوستان سے۔ کہا ایک کام کرو گے میرا؟ کہا جی فرمائیے۔ کہا کہ ایسا کرو کہ روزے کے قریب میں ایک قبرستان ہے، وہاں چلے جاؤ، آج شب جمعہ ہے، پوری رات وہاں گزارو، اور جو کچھ وہاں دیکھو مجھے آ کر صبح یہاں بتانا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا کام کر دیتا ہوں۔ چلا گیا قبرستان، شب جمعہ تھی، نمازیں وغیرہ اپنی پڑھی، اور ساری رات قبرستان میں یہ منظر دیکھتا رہا کہ میتوں پہ میتیں آ رہی ہیں، جنازوں پہ جنازے آ رہے ہیں، اور ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ ساری رات قبرستان میں یہ منظر دیکھتا رہا۔ صبح جب فجر کا وقت آیا تو یہ آیا حرم امام حسین میں، اور وہ بزرگ ملے، انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے کیا دیکھا پوری رات؟ کہا کہ میں دیکھتا رہا کہ میتیں آتی رہیں اور دفن ہوتی رہیں۔ تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ تھے۔ کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں حسرت تھی کہ وہ کربلا میں دفن ہوں۔
یہ اپنے اپنے ملکوں میں یا اپنی اپنی شہروں میں مرے ہیں، لیکن دفن یہاں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حسرت کی تھی کہ اس زمین میں دفن ہو جہاں زہرا کا خون گرا، وہاں دفن ہو جہاں فاطمہ زہرا نے اپنے بال کھوئے، وہاں دفن ہو جہاں ان کا آقا پیاس سے تڑپا اور ذبح کیا گیا۔ پروردگار عالم نے ان کی حسرت کو پورا کیا، اور مرے ہیں یہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، لیکن دفن یہاں ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس بزرگ نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں صبح کو جو پہلا قافلہ جائے اس سے تم ہندوستان چلے جاؤ۔ اب اس شخص نے، اس زائر نے کہا کہ میں نے آپ کا کہا مانا، آپ نے مجھے کہا جاؤ قبرستان میرا یہ کام کرو، میں نے کیا، اب آپ مجھے جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ اس بزرگ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب تیرے وطن میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اور وہ روز رو رو کر مجھے کہتی ہے کہ اے میرے آقا حسین، آپ کو اپنی بیٹیوں کا واسطہ میرے بابا کو وطن واپس بھیج دو۔ میں کہوں گی اے میرے آقا حسین، ایک زائر کی بیٹی کا اتنا درد، کربلا میں آپ کی سکینہ کس طرح تماچے کھا رہی تھی، مولا آپ کیسے برداشت کر رہے تھے، اور جناب صغرا مدینے میں تڑپتی رہیں، کس طرح جناب صغرا تڑپ رہی تھی عزاداروں۔ جب 28 رجب کو قافلہ چل رہا تھا، میر انیس نے قیامت کر دی کہ صغرا یہ کہتی ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے امالی میں بٹھا لو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا لو۔ عزاداروں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں پر ماں باپ اگر کہیں باہر جانے لگے تو بڑے سنبھل کے نکلتے ہیں کہ بچے دیکھ نہ لیں، اگر دیکھ لیں گے تو روئیں گے، تڑپیں گے۔ بس روایات میں یہی ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جناب صغرا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ چھپ چھپ کر سفر کی تیاری ہو رہی تھی کہ صغرا کو پتہ نہ چلے، لیکن عزاداروں کب تک بات چھپی رہتی؟ آخر صغرا نے محسوس کر لیا کہ کوئی تیاری ہو رہی ہے، اور جیسے ہی محسوس کیا تو اپنی پھوپھی زینب کے پاس آئی، دو زانو ہو کر بیٹھی۔ پہلے تو سب سے پوچھ رہی ہیں کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کوئی جواب نہیں ملا۔ جب پھوپھی کے پاس آ کر بیٹھی اور سوال کیا پھوپھی اماں لگتا ہے میرا بابا کہیں جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سمجھ لیا کہ اس بچی کو پتہ چل گیا۔ جناب زینب نے کہا ہاں بیٹا تمہارے بابا سفر پر جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں میں پوچھ سکتی ہوں کون کون جا رہا ہے؟ کہا کہ بیٹا میں جا رہے ہوں، تمہاری پھوپھی ام کلثوم جا رہی ہے۔ کہا پھوپھی اماں اور کون جا رہا ہے؟ کہا بھیا علی اکبر جا رہے ہیں۔ صغرا کا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے۔ پھوپھی اماں اور کون جا رہا ہے؟ اچھا عباس جا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں اور کون جا رہا ہے؟ سکینہ جا رہی ہے۔ پھوپھی اماں اور کون جا رہا ہے؟ اپا رباب جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اصغر کا نام آ گیا لیکن صغرا کا نام نہ آیا۔ ایک مرتبہ یہ بچی تڑپ کے کہتی پھوپھی اماں لگتا ہے کہ میں اس سفر میں نہیں جا رہی۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سر جھکایا، اس بچی نے یہی موقع غنیمت جانا کہا پھوپھی اماں آپ بابا سے بہت قریب ہیں، کیا آپ میری سفارش کر دیں گی؟ جناب زینب نے اپنا سر جھکایا اور ایک مرتبہ کچھ سوچ کر اپنے ماجائے حسین کو آواز دی۔ حسین آئے اور جیسے ہی دیکھا کہ صغرا زینب کے پہلو میں بیٹھی ہیں سمجھ گئے، تو بہن سے پہلے ہی کہہ دیا کہ بہن کوئی بھی بات کرو لیکن صغرا کو لے جانے کی بات نہ کرنا۔ جناب زینب نے جیسے ہی یہ سنا تو ایک مرتبہ امام سے کہنے لگی بھیا آخر یہ تو بتا دو کہ جب سب جا رہے ہیں تو صغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ تو میرے امام نے ایک مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ مارا، زمین پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے میری بہن کیا پوچھتی ہو، یہ سفر جس پر ہم جا رہے ہیں موت کا سفر ہے، اس کا انجام مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد تم سب در بدر ہونے والے ہو، تمہاری چادریں چھننے والی ہیں۔ میری بہن زینب میں کیا بتاؤں کہ میرے دل کی کیفیت اس وقت کیا ہے۔ میری بیٹی صغرا میری ماں کی شبیہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی شبیہ در بدر پھرائی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے۔ جہاں جہاں صف عزا بچھایا جا رہا ہے
وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، ہمارے ماتمداروں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے ہمارے عزادار اگر بیمار ہیں تو ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، ہمارے جوانوں کو بہترین روزگار عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام کی اطاعت اور فرما برداری کریں، آمین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ تمام مرحومین کے لیے پڑھ دیجیے گا، آمین۔ چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، واحجابہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں، کرسیوں پر قاتلان شاہ تھے بیٹھے ہوئے، سایہ دیوار میں تھے سب حرم لیکن کھڑے، باوفا کو ڈھونڈتی تھی دختر شیر جلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی، دور ہو جا شمر فضا چیخ کر کہنے لگی، خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی کلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، تشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر، اپنے زخموں کی رہی نہ پھر سکینہ کو خبر، دوڑتی بابا کی جانب لاڈلی بیٹی چلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرعون شاہ، ہائے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی ماں، اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔